بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا۔ محترم ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی ابن ابی طالب امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کو پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر ان کی عزت و احترام کرتے تھے۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں پیارے نبی سرکار دو عالم کو جب اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر ملی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے نواسے کو دکھاؤ اور اس کا کیا نام رکھا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، حریق نام رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھیں گے۔ ولادت کے 7ویں دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کی گئی اور سر کے بال اتروا کر ان کے وزن کے مطابق چاندی خیرات کی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21ویں رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ان کے بعد سب حاضرین نے ان کی بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری جمعے کے دن کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے رضامندی اور خوشی سے بیعت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے ایک شرط طے کی، اگر میں صلح کر لوں تو تم بھی صلح کرنا اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ تمام لوگوں نے یہ شرط قبول کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کا انتظام سنبھالنے لگے، احکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کیے، لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے تخت کو خیر آباد کر دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مقصد حکم خدا اور حکم رسول اللہ کی پابندی کا اجرا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے قرآن کریم اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تحسین تخت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں پوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق کے مرکز اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سرچشمے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دین کے دشمنان کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ اسی لیے جودہ بنت اشد جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کرنے کا کہا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت کو اس پر بہت خوشی ہوئی، مگر جب یہ خواب حضرت سعید بن زید کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بیوی نے آپ کو زہر دے دیا۔ ہیرے کو پیس کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ زہر کو پی چکے تھے تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو قے ہوئی تو وہ ٹکڑے باہر گرنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 روز تک سخت تکلیف رہی اور قریب شہادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو پوچھنے لگے، اے میرے بھائی بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بھائی، مجھے جس شخص کا گمان ہے در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی متقی میں حقیقی ہے، اور اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا، اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو، میں یہ نہیں چاہتا میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کیسی بلند اور بالا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں ہیں، آنٹیں کٹ کر کر نکل رہی ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نام مٹنے نہیں دیتا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ اسی طرح کے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دعاز ود وظائف کو سبسکرائب کریں۔